سامعین، قرآن حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کا خلاصہ یہ ہے۔ آج کے بیان سے ہمیں پہلی بات معلوم ہوئی کہ زمانے جاہلیت میں شراب پینے کا عام رواج تھا۔ اسلام نے اس پر روک لگائی اور اس کو حرام قرار دیا۔ اس کے بعد تمام لوگ شراب سے باز آ گئے۔ دوسری بات ہمیں یہ بتائی گئی، شراب پینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جنت میں نہیں جا سکے گا، بلکہ جنت شراب پینے والے پر حرام کر دی جائے گی۔ تیسری بات ہمارے سامنے آئی کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ایک ایسی پاکیزہ شراب پلائے گا جس میں نہ نشہ ہوگا نہ بدبو ہوگی، بلکہ اس میں بہترین خوشبو ہوگی۔ اس کو پی کر انسان بے پناہ لذت محسوس کرے گا، لیکن دنیا میں شراب پینے والا آخرت میں پاکیزہ شراب پینے سے محروم رہے گا۔ چوتھی بات ہمیں یہ بتائی گئی کہ جو آدمی دنیا میں شراب پیے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جہنمیوں کا پیپ پلائیں گے۔ پانچویں اہم بات اور قابل غور بات ہمیں یہ بتائی گئی کہ شراب پینے والے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ چھٹی یہ بات ہمیں یہ بتائی گئی کہ شراب پینا تنہا ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ ساتویں بات، نسائی شریف کے حوالے سے شراب کی مذمت کے سلسلے میں ایک سبق آموز بیان کیا گیا۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ شراب خریدنا یا بیچنا یا اس میں کسی طرح سے مدد کرنا جائز نہیں، کیونکہ حضور نے شراب کے بارے میں 10 طرح کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نویں بات کے طور پر ہمیں آپ کے پیشین گوئی بتائی گئی کہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب لوگ شراب کا نام بدل کر پئیں گے۔ 10ویں بات یہ بتائی گئی کہ شراب پینے کی وجہ سے دنیا میں زمین میں دھسیاں دیا جانے، چہرے کو بگاڑ دیے جانے اور پتھروں کی بارش وغیرہ جیسی سخت سزائیں مل سکتی ہے۔ لہذا آج کے اس خطبے میں شراب کے متعلق جو باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہیں، ہم سب ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ شراب اور دوسری نشے آور چیزوں سے بچنے کی اور اسی طرح کولڈ ڈرنک وغیرہ جتنے بھی مشروبات ہیں باہر کی، ان سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے اولاد کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو آگے پھیلانے کی اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا عربی خطبہ شراب کے عنوان پر دیا جائے گا، جس کا عربی سے اردو زبان میں ترجمہ کر کے آپ حضرات کی آسانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی سنیں اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ الذی اباح لعباده جمیع الطیبات وحرم علیہم الخبائث والمضرات واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المصطفى الکریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے زمانے جاہلیت میں شراب پینے کا جو رواج عام تھا، گھر گھر میں شرابیں پی جاتی تھی۔ اسلام شروع دور میں شراب کے بارے میں کوئی حکم نہیں اتارا تھا، اس لیے لوگ اس دور میں شراب پیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بہت ہی متفکر رہتے تھے اور دعائیں بھی کرتے تھے کہ اللہ شراب کے معاملے میں کوئی واضح حکم نازل فرمائیے۔ آخر کار اسلام نے اس پر روک لگائی اور اس کو حرام قرار دیا گیا، مگر یہ حکم ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ اس سے منع کیا گیا، جس کی تفصیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شراب کے بارے میں قرآن کریم میں 3 مرتبہ حکم نازل ہوا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں لوگ شراب پیتے تھے۔ انہوں نے آپ کے بارے میں سوال کیا۔ اس وقت قرآن کی ایک آیت اتری جس میں بتایا گیا کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر اس کا گناہ فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ پھر ایک مرتبہ مہاجرین میں سے ایک صاحب شراب کے نشے کی حالت میں نماز پڑھا رہے تھے۔
اور قرآن پڑھنے میں غلطی ہو گئی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں رہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہوا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ لیکن چونکہ ان دونوں آیتوں میں شراب کو ابھی تک حرام نہیں کہا گیا تھا، اس لیے لوگ ابھی بھی شراب پیا کرتے تھے۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی جن میں فرمایا گیا کہ ایمان والو، شراب بلا شبہ جوئے کے تیر گندی چیزیں ہیں، شیطان کے کاموں میں سے ہیں، اس لیے تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے بیچ دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کر دے۔ اب بتاؤ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ سورہ مائدہ۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی جن میں کھلے طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم رک گئے اور اب ہم نے شراب بالکل چھوڑ دی۔ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد حضور نے اس کے حرام ہونے کا اعلان کرایا تو صحابہ کرام نے فوراً شراب کو مدینے کی گلیوں میں بہا دیا، حتیٰ کہ شراب کے مٹکے تک توڑ ڈالے۔ شراب پینے والے پر جنت حرام ہے۔ شراب پینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے شرابی جنت میں نہیں جا سکے گا اور جنت اس پر حرام کر دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان پر حرام کر دیا۔ ایک وہ شخص جو شراب پیتا ہے، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، تیسرا وہ شخص جو دیوس ہے، یعنی جو اپنے گھر والوں میں غلط کام اور بدکاری کو دیکھتا ہے اور اس پر روک ٹوک نہیں کرتا ہے۔ دیوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں غلط کام ہو رہا ہو، بدکاری ہو رہی ہو، بدفعلی ہو رہی ہو، برائی ہو رہی ہو اور اس پر گھر والے ٹوکے نہیں، روکے نہیں۔ ایسے گھر والوں کو، ایسے ماں باپ کو، ایسے ذمہ داروں کو دیوس کہا جاتا ہے۔ دنیا میں شراب پینے والا آخرت میں پاک شراب پینے سے محروم رہے گا۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کو پینے کے بعد نشہ آ جائے وہ شراب ہے، اور وہ حرام ہے۔ جو شخص دنیا میں شراب پیے گا اور پیتا رہے گا اور توبہ نہیں کرے گا تو وہ آخرت میں جنت کی شراب پینے سے محروم رہے گا۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص قسم کی شراب کے بارے میں سوال کیا جو اس علاقے میں پی جاتی تھی، جو جوار سے بنائی جاتی تھی اور جس کو مزر کہا جاتا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا وہ نشہ پیدا کرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس سے نشہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ سنو، نشہ والی چیز پینے والے کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے، اس کو پورا کرنا، اور اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اور آخرت میں اس کو طینۃ الخبال یعنی ضرور پلایا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پسینہ، یا فرمایا جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر اگر وہ دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر اگر وہ دوسری مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور پھر تیسری مرتبہ پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک، پھر اللہ تعالیٰ چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نہ نماز قبول کرتا ہے اور نہ کوئی چیز اور نہ توبہ، اور آخرت میں ایسے شخص کو جہنمیوں کی پیپ کے نہر سے پلایا جائے گا۔ شراب پینا صرف ایک گناہ نہیں بلکہ اس سے بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ محترم سامعین، شراب پی کر انسان نہ جانے کیسی کیسی برائیاں کرتا ہے۔
لڑائی جھگڑے، زناکاری، چوری، ڈاکہ زنی، آپس میں بغض، عداوت، دشمنی، یہ سب انسان شراب پی کر کرتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کی عقل ماری جاتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا شراب پینے کو تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد کہا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی کہ کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تجھے جلا دیا جائے، اور جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو گیا۔ اور شراب مت پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی یعنی جڑ ہے، اس سے بہت سارے گناہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ محترم سامعین، ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا شراب سے دور رہو، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ تم سے پہلی قوم میں ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا، ایک بد کردار عورت کا اس پر دل آ گیا، اس نے اپنی باندی سے کہا کہ اس آدمی کو بلا کر لاؤ اور کہو کہ وہ تمہیں ایک گواہی کے معاملے میں بلا رہی ہے۔ وہ گئی اور کہا کہ فلاں عورت آپ کو ایک گواہی کے لیے بلا رہی ہے۔ وہ آدمی اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو پیچھے سے وہ سارے دروازے بند کرتے چلی گئی۔ جب وہ آدمی اس عورت کے پاس پہنچا تو اس عورت نے اس سے کہا کہ میں نے تم کو کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا، بلکہ تم کو 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہوگا، یا تو میرے ساتھ بدکاری کرو، یا شراب کا پیالہ ہے اس کو پی جاؤ، یا اس لڑکے کو مار ڈالو۔ اس نے سوچا کہ بدکاری کرنا اور کسی کو مار ڈالنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ شراب پی لے، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے اس نے کہا مجھے شراب ہی پلا دو۔ اس کو ایک پیالہ دیا گیا، اس نے کہا اور پلاؤ، اس کو اور پلایا، یہاں تک کہ وہ مدہوش ہو گیا۔ پھر اسی مدہوشی کی حالت میں اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی اور اس لڑکے کو بھی مار ڈالا، یعنی شراب کی وجہ سے اس نے سارے سخت ترین گناہ کر ڈالے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ شراب سے دور رہو، اللہ کی قسم ایمان اور شراب کی عادت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یا تو شراب کی عادت رہے گی یا ایمان رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بڑے افسوس کا مقام ہے آج ہمارے معاشرے میں شراب عام ہوتی جا رہی ہے اور اس کا روکنے والا ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور نے شراب کے متعلق 10 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نمبر 1 شراب بنانے والا، نمبر 2 شراب بنوانے والا، نمبر 3 شراب پینے والا، نمبر 4 شراب اٹھانے والا یعنی وہ شخص جو کسی شراب کو اٹھا کر دے، نمبر 5 شراب اٹھوانے والا یعنی وہ شخص جو کسی کو شراب اٹھانے کا حکم دے، نمبر 6 شراب پلانے والا، نمبر 7 شراب بیچنے والا، نمبر 8 شراب کی قیمت کھانے والا، نمبر 9 شراب خریدنے والا، نمبر 10 شراب خریدنے والا یعنی وہ شخص جو اپنے لیے کسی دوسرے کو شراب خریدنے کا حکم دے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے اس بات کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اس کو پئیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی یہ پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے، شراب کا نام بدل کر لوگ شراب پی رہے ہیں اور خود کو یہ جھوٹا دلاسا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ پیا ہے وہ شراب نہیں ہے۔ میک ڈونلڈ کا کھانا، پیزا، برگر، KFC کا تمام چیزوں میں شراب کا کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پیپسی، کولا، تھمس اپ، یہ تمام جو ہے کولڈ ڈرنک ہیں، وہ تمام میں کچھ نہ کچھ شراب کی ملاوٹ ہوتی ہے اور اس کے پینے سے شہبت ابھرنے لگتی ہے اور کچھ غلط کام کرنے کا دل کرتا ہے۔ اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ شراب کے بھیانک نام کو ختم کر دیا جائے جو طبیعتوں کی وحشت کا سبب ہے، اور کوئی اچھا سا نام رکھ دیا جائے جو نفس کو مانوس کرے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے،
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس امت میں بھی زمین دھسا دیا جائے گا، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب گانے والی لڑکیاں اور گانے باجے کا دور چلنے لگے گا اور شرابیں پی جانے لگے گی۔ ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندر اور سور بنا دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج بڑے غور کرنے کا مقام ہے۔ آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں نظر اٹھا کر دیکھیے، کیا اس میں یہ سب گناہ نہیں ہو رہے؟ کیا وہ زمانہ نہیں آ گیا جس کی خبر رسول اللہ نے اس حدیث میں دی ہے؟ آج ہر گھر میں ناچ گانے کا دور چل رہا ہے اور شرابیں تو اس طرح پی جاتی ہیں اس طرح لوگ پیاس بجھانے کے لیے پانی پیا کرتے ہیں۔ ہر ہاتھ میں موبائل ہے اور اس موبائل کے اندر گانے بجانے ہیں اور جو ہے شارٹ کلپس میں میوزک کی آواز، گانے کی آواز آ رہی ہے اور ہم یہ سب تمام چیزیں برداشت کر رہے ہیں۔ اب کیا صرف ان عذابوں کا انتظار ہے جن کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے؟ میرے محترم ناظرین اور سامعین، ذرا غور کر لیجئے کہ ہم بھی ان تمام باتوں میں کہیں منہمک تو نہیں، کہیں اس میں الجھے ہوئے تو نہیں۔ اس لیے ہم سب کو صحیح اور سچی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ماتحتوں کو بھی اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔